ہم اسلام آباد جا رہے تھے کہ میری ماں کو نہیں گالی دو، میری بہن کو ہم پاکستان 1,40,00,000 وہاں آبادی ہے، اس کی ماں نے کیا جرم کیا ہے کہ آپ چوکوں پر اس کی ماں کو ایسی گندی گندی گالیاں دیتے ہو کہ ہماری کان نہیں سن سکتے، ان کی بہن کو اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہو کہ ہماری کان نہیں سن سکتے آپ۔ میں خود پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، میری ماں کو نہیں بخشا ہے، جب عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ میری ماں کو، میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، بوڑھی ماں کے ساتھ، وہ گالیاں میں فوج کی سنتا ہوں، جو مجھے کہا کہ تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کرو گا، میں اپنی ماں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، جو پارلیمنٹ والا ہوں، پارلیمنٹیرین ہوں، جمہوریت کی بات کرتا ہوں، سیاسی بات کرتا ہوں، پاکستان کی بات کرتا ہوں، پاکستان کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، میرے ہاتھ پاکستان میں جھنڈا ہے، میری ماں محفوظ نہیں ہے، میری بہن محفوظ نہیں ہے، میرے بزرگ محفوظ نہیں ہے، تو آپ کیوں یہ اس طرح کے پاکستان کو، بلوچستان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ اگر خود وہی لوگ جو 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان کے ساتھ کیا گیا، اگر وہی رویہ ہے، اور یہ بھی میں آپ کے میڈیا کے سامنے، اوکلا کے سامنے یہ کہتا ہوں، یہ تاثر ہے نا، بلوچ شاید بلوچستان کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، بلوچستان کو توڑنا چاہتے ہیں، فلاں، یہ کون توڑنا چاہتا ہے؟ وہی توڑنا چاہتے ہیں جو 1,40,00,000 لوگوں کی ماں کو گالی دے رہے ہیں، جو 1,40,00,000 بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں، جو ہماری بہن کی تذلیل کر رہے ہیں۔ یہ 16 دسمبر 1971 کو یہ بلوچوں نے توڑا تھا پاکستان؟ کس نے توڑا تھا؟ کسی بی ایل اے تھا کوئی مسلح تنظیم تھی کوئی؟ انہوں نے پاکستان توڑا تھا؟ کس نے توڑا تھا؟ وہی تھا جو کل بنگالیوں کا مذاق اڑاتے تھے، اس کی قد کا، اس کے رنگ کا، کہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، چھوٹے قد کے، بدصورت ہے، ایسے ہیں، پلانی ہے، پلانی ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہے، آج بلوچستان لوگوں کے ساتھ ہے کہ بیوقوف ہے، کمعقل ہے، چھوٹے قد ہیں، نالائق ہیں، غدار ہیں، شرپسند ہیں، دہشت گرد ہیں، قاتل ہیں، فلانی ہے، فلانی ہے۔ اسی طرح ہمارے القابات ہمارے اوپر ہے، سونا ہمارا ٹھیک ہے، گوادر پورٹ ہمارا ٹھیک ہے، ساحل ہمارا ٹھیک ہے، کرومائٹ ہمارا ٹھیک ہے، کوئلہ ہمارا صحیح ہے، وسائل ہمارے ٹھیک ہیں۔ بلوچستان والے غدار ہیں، بلوچستان والے جو ہے فلانی ہے، فلانی، ہماری ماں کو گالی پڑتی ہے۔ انہی فریادوں کو، جو ہمارے 8 نکات ہیں ہمارے، اسی حوالے سے عزت کے بارے میں، روزگار کے بارے میں، اسی کو لے کر کے ہم اسلام آباد جا رہے تھے۔ ہمیں 3 دنوں سے لاہور میں روکا ہے۔ گجرات ہم جا رہے تھے، گجرانوالا پورے ایریا، وہاں بھی کنٹینر لگا، یہاں بھی منصورہ میں معصور رکھا۔ 3 دنوں سے ہم یہاں کر رہے ہیں بھی ہمیں جانے دو، اسلام آباد جانے دو، بات کرتے ہیں۔ تو یہی ہمارا ڈیمانڈ ہے، یہی ہمیں درد ہے، یہی ہماری تکلیف ہے، یہی ہمارے احساسات ہیں پورے بلوچستان کے۔ آپ جو وکلا ہیں، آپ کی بھی جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، جد و جہد کی ہے، قانون کی علمبرداری کے لیے آپ کی بڑی جد و جہد، عدلیہ کی آزادی کے لیے بڑی آپ کی جد و جہد ہے الحمدللہ۔ یہاں پوری ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے لاہور ہائی کورٹ بار کا بہت بڑی طویل ایک الحمدللہ جد و جہد ہے۔ تو بلوچستان کے لوگ بھی آپ سے تعاون چاہے ہمارا آواز بنا، ہم آواز بنے، جو وہاں غیر قانونی ہے، وہاں بدامنی ہے، وہاں قتل عام ہے، وہاں لاپتہ افراد ہیں، وہاں بے روزگاری ہے، وہاں ہماری غیرت، عزت، چادر، چاردیواری کوئی محفوظ نہیں ہے، وہاں ہر حوالے سے ہم محروم ہیں۔ ابھی سی پیک کا میں آپ کو بتاؤں، سی پیک بلوچستان میں ہے نہیں، ظلم نہیں ہے بلوچستان کے ساتھ؟ سی پیک بلوچستان میں فیز 1 بھی نہیں ہے، فیز 2 بھی نہیں ہے، ایک بلاک بھی سی پیک میں بلوچستان میں نہیں لگا، ایک بلاک بھی نہیں لگا۔ کتنا ظلم ہے میں بلوچستان کے ساتھ۔ میں ایم پی اے گئے تھے، حسن اقبال صاحب سے ملے، میں نے حسن اقبال صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کتنا کلومیٹر موٹر وے بنایا سی پیک پروجیکٹ میں؟ اس نے کہا 2-2.5 ہزار ہم نے کلومیٹر بنایا ہے موٹر وے سی پیک پیسوں سے۔ میں نے کہا پورا بلوچستان میں کتنا کلومیٹر بنا ہے؟ 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے موٹر وے بلوچستان میں، 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے، 2.5 ہزار کلومیٹر میں 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے۔ میرا کوئٹہ سے کراچی جو شاہراہ ہے، سالانہ 8,000 لوگ سالانہ حادثات میں مر جاتے ہیں، 8,000 لوگ کوئٹہ سے کراچی، 1 کلومیٹر۔ میں نے پوچھا، حسن اقبال نے کہا تھا کہ بلوچستان میں گاڑیاں نہیں ہیں، میں نے کہا 8,000 سالانہ میرے لوگ مرتے ہیں، گاڑیاں ہیں تو مرتے ہیں، شاہراہ ہے تو مرتے ہیں۔ وہاں اب بھی آپ کے خیال میں بلوچستان والے گدھا گاڑی میں سفر کرتے ہیں؟ تمہاری یہی ذہنیت کی وجہ سے آج بلوچستان اس حالت میں پہنچا ہے۔ میں نے پوچھا ان سے، کیا ہے سی پیک اگر گوادر سے اسلام آباد تک موٹر وے بنتا، پاکستان کمزور ہوتا، مضبوط ہوتا؟ کوئٹہ سے اسلام آباد موٹر وے بنتا، پاکستان مضبوط ہوتا، کمزور ہوتا؟ اگر ملک سے کنیکٹ نہیں ہوتا بلوچستان، پورا ملک سے آپ کا مضبوط تعلق نہیں ہوتا بلوچستان، تو آپ کیوں اس طرح بلوچستان کے ساتھ محروم رکھتے ہیں؟ ہمیں صرف سی پیک میں چیک پوسٹیں دی گئی ہیں، چیک پوسٹ صرف کہ چیک پوسٹیں آپ کے نصیب میں سی پیک میں، باقی ترقیاتی کام بلوچستان میں فیز 1 بھی نہیں ہے، فیز 2 بھی نہیں ہے، صرف ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ گوادر میں بنا ہے،
وہ ہمیں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے, اس کے گیٹ پہ اب کھڑا نہیں ہو سکتے. ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بس, اور کچھ بھی نہیں, نہ روڈ ہے, نہ ہاسپٹل ہے, نہ تعلیمی ادارہ ہے, نہ یونیورسٹی ہے, نہ کوئی اسکول ہے, نہ کچھ بھی, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ روزگار ہے. صرف ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے کہ سی پیک میں بنا ہے. اب مجھے بتائیں, دنیا نے ترقی ایئرپورٹ سے کی ہے؟ دنیا نے آج, امریکہ سپر پاور ہے ایئرپورٹوں کی وجہ سے. دنیا آج طاقتور ہے ایئرپورٹوں کی وجہ سے. انسان جو ہے جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں ایئرپورٹ سے میں دنیا کو ترقی. دنیا کو کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کی کیا تعریف ہے؟ مجھے جب بھی چائنیز ملے, وفاق کی ملے, میں آپ ڈیولپمنٹ کی تعریف کریں نا انگریزی میں, چائنیز ڈکشنری ہوں, جہاں ڈیولپمنٹ کی کیا تعریف ہے؟ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ اس علاقے کو ڈیولپ کے علاقے کہتے ہیں جہاں ایئرپورٹ ہوتا ہے. وہ تعلیم نہ ہو, بنیادی نہ ہو, انسانی زندگی, معیار زندگی بالکل تباہ ہو, اور آپ ڈیولپمنٹ صرف ٹائل ہو, ٹف ٹائل ہو, ایئرپورٹ کو کہہ دیں, کنٹینر کو آپ ڈیولپ علاقہ کہہ دیں. تو یہی درد کو لے کے ہم جا رہے. لاہور آ جائیں تو لاہور پریس کلب کے سامنے بیٹھیں, آپ کو بھی دعوت ہے, آصف صاحب ہے, پوری ٹیم ہے, آپ آئیں, ہمارے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. غریب لوگ ہیں لیکن بلوچستان کے فرزند ہیں, اس پاکستان کے فرزند ہیں. اپنا دکھ درد بیان کرنے کے لیے ہم اسلام آباد جا رہے ہیں. یہاں روکا ہوا ہے 3 دنوں سے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں جائیں, 1 گھنٹہ بھی ہمیں وہاں نہ بیٹھنے دیں. ہم نے کہا بھی 1 گھنٹہ بھی نہ بیٹھنے دیں, صرف جا کے واپس کا وہ ہو جاتے ہیں. ہماری بات بھی مت سنو, مطالبہ بھی پورا مت کرو, کوئی ہمارے پاس نہ ہے. ہم جا کے واپس چلے جائیں گے کوئٹہ. ہمیں جانے تو دو, تاکہ ہم بلوچستان میں جو ہم جدوجہد کرتے ہیں, بلوچستان کے لوگوں کی امید کا پیغام دلاتے ہیں, تاکہ لوگوں کو تو بتائیں. اسلام آباد اپنے ملک کے دارالحکومت تو گئے تھے, وہاں گئے تھے, کسی نے نہیں آیا, کسی نے بات نہیں سنی. اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو ہمیں 3 دنوں سے روکا ہوا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے. ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں جا سکتے, کوئی جواب نہیں ہے. ہم سے بات کرتے ہیں, پھر جاتے ہیں, آدھا گھنٹہ ٹیلی فون کرتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر جاتے ہیں, 1 گھنٹہ ٹیلی فون کرتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں. ذرا ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے اجازت لیتے ہیں, کہاں سے NOC کی ضرورت ہے. انسان جیسے ہمارا بلوچستان میں وزیر اعلیٰ ہے, گورنر ہے, بظاہر سیٹوں پہ موجود ہیں, لیکن بے بس لوگ ہیں, ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے. بظاہر کچھ اور ہیں, پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. کہاں آج جمہوریت اور عسکریت کی پوری جنگ ہے. جمہوریت بالکل مظلوم یتیموں کی طرح جمہوریت جو ہے نا ہے. نام تو جمہوریت کی ہے, لیکن کہاں ہے جمہوریت یہاں پاکستان میں آج؟ تو یہی میں آپ کا آخر میں پھر شکریہ کا ادا کرتا ہوں, آصف صاحب کا, اس کی پوری ٹیم کا, لاہور بار ہائی کورٹ بار کا, اور پورے وکلا کا, صحافیوں کا بھی. آپ آئے تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی آ جائیں, ہماری یکجہتی بھی کریں. اور اس جدوجہد میں انشاءاللہ آپ نے جو حمایت کی ہے, ساتھ دیا ہے, تو انشاءاللہ یہ بلوچستان کے عوام کے لیے حوصلہ افزا بات ہے. اب مل کے انشاءاللہ اس ملک کو بھی بچائیں گے اور صوبے کی آواز بنیں گے. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر, اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز, نیوز دیٹ میٹرز.